نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ہم رفع حاجت کے مسائل اور آداب پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس چیپٹر میں بہت ساری انفارمیشنز کو لیا الحمدللہ. آگے اس چیپٹر میں کچھ احادیث ابھی بھی باقی ہیں، اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو دہرا لیتے ہیں اور کچھ نئی باتوں کا اضافہ بھی کر لیتے ہیں. قضاء حاجت کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ قابل احترام تمام اشیاء کو بیت الخلاء وغیرہ ناپاک اور گندی جگہوں میں نہیں لے جانا چاہیے، یعنی جس پر اللہ کا نام یا آیات قرآن وغیرہ لکھی ہوئی ہوں. اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ سے اس رنگ کو اتار دیتے تھے. اسے ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ نقش کیا ہوا تھا. تو کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور تقدیس کا یہی تقاضا ہے کہ گندگی والی جگہوں سے ایسی چیزوں کو دور رکھا جائے جس میں اللہ کا ذکر ہو. آپ نے اس حدیث میں بھی دیکھا کہ قضاء حاجت کے لیے جو جگہ ہے اس کو بیت الخلاء کہا گیا ہے. ویسے خلاء خالی مکان اور خالی جگہ کو کہتے ہیں. پھر کثرت استعمال میں یہ لفظ قضاء حاجت کے لیے بولا جانے لگا، کیونکہ قضاء حاجت کے اوقات کے علاوہ یہ جگہ عموماً خالی رہتی ہے. واش رومز وغیرہ ویسے تو خالی رہتے ہیں، ضرورت کی بنا پر ہی وہاں کوئی جاتا ہے، اور اس لیے بھی اسے خلا کہتے ہیں کہ انسان کے لیے اس میں تنہائی میسر آتی ہے. یعنی جب بھی کوئی واش روم یوز کرتا ہے تو اکیلے ہی جاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں جاتا. اس لیے اس جگہ کو کیا کہہ دیا گیا؟ بیت الخلاء. تو قضاء حاجت کے لیے جس جگہ کا استعمال کیا جاتا ہے اسے بیت الخلاء کہتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ قضاء حاجت کے اوقات کے علاوہ یہ جگہ عموماً خالی رہتی ہے، اور دوسری وجہ کہ انسان کے لیے اس میں تنہائی میسر آتی ہے، یعنی انسان وہاں اکیلا ہوتا ہے. ہم نے ایک ادب یہ پڑھا تھا کہ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو دعا پڑھنی چاہیے اور بایاں پاؤں آگے کر کے اس میں داخل ہونا چاہیے. اب دعا پڑھنے کی ترغیب کیوں دی گئی، تعلیم کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گندے مقامات اور گندی جگہوں پر گندگی سے انس رکھنے والے جنات بسیرا کرتے ہیں. جو جنات گندگی کو پسند کرتے ہیں وہ وہاں پر اپنا بسیرا کرتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے تاکہ ہم ان سے محفوظ رہ سکیں. قضاء حاجت کی وجہ سے وہ جگہ گندی ہو جاتی ہے نا، اس لیے وہاں موجود جنات انسان کو اذیت دے سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو ان سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کی تعلیم دی گئی ہے. پھر ہم نے ایک اور ادب پڑھا تھا اس چیپٹر میں
کہ قضاء حاجت کے وقت پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، یا پھر ایسی جگہ ہو جہاں اس کو کوئی دیکھ نہ سکے. یہ بھی لازم ہے قضاء حاجت کے لیے کہ جو بھی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے اپنے پردے کا اہتمام کرے. پھر ہم نے ایک اور ادب پڑھا تھا اس میں کہ لوگوں کے راستے میں اور دوسرا ان کے آرام کرنے کی سایہ دار جگہ میں قضاء حاجت کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ امور لعنت کا سبب بنتے ہیں. پڑھا تھا نا ہم نے. تو آنے جانے کے راستے کو گندا کر دینا کہاں سے مناسب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو بھی وہاں سے گزرے گا ہو سکتا ہے ناپاکی اس پر بھی لگ جائے اور بو وغیرہ سے بھی اس کو تکلیف ہو. پھر یہ کہ جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں اور قیلولہ وغیرہ کے لیے استعمال میں لاتے ہوں اس جگہ کو، اپنے اترنے کے لیے، اپنے آرام کرنے کے لیے، اپنے بیٹھنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہوں، وہ درخت بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسی جگہوں کو بھی قضاء حاجت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. جو کرے گا اس پر اللہ کی لعنت آئے گی. بالفرض اگر کوئی پھلدار درخت ہے اور اس کے نیچے کسی نے گندگی کر دی ہے تو اس گندگی میں پکے پھل گر کر گندے ہو سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بینچ وغیرہ لگے ہوتے ہیں شیڈز کے ساتھ جہاں پر لوگ بس وغیرہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ایسی جگہوں کو لوگ اوٹ بنا کر پیچھے قضاء حاجت کر لیتے ہیں. تو یہ بھی اسی حکم میں آئے گا. حالانکہ وہ جگہیں کوئی دیکھا جائے تو شیڈڈ ہوتی نہیں ہیں لیکن بنائی جاتی ہیں. لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں انتظار کرنے کے لیے اپنی بس وغیرہ کا. اب کوئی ان جگہوں کو گندا کر دے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت آئے گی. اسی طرح سے نہر کے کنارے، سمندر کے کنارے بھی اس حکم میں آ سکتے ہیں کیونکہ لوگ وہاں پر بھی بیٹھتے ہیں تفریح کے لیے، آرام کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. حالانکہ وہ شیڈڈ نہیں ہوتے، ان پر کوئی شیڈ نہیں ہوتا، کوئی سایہ نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ جس کو لوگ یوٹیلائز کر رہے ہوں اپنے بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، یا پھر وہاں پر انتظار کرنے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے، تفریحاتی مقام جو ہوتے ہیں ان جگہوں کو قضاء حاجت کر کے گندا نہیں کیا جا سکتا. پھر ہم نے ایک اور ادب پڑھا تھا قضاء حاجت کے وقت بات چیت نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں. یاد ہے آپ کو یہ حدیث میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ قضاء حاجت کے وقت باہم گفتگو کرنا حرام ہے. اس لیے ایسے فعل پر اللہ کی ناراضگی اور بغض کی وعید فرمائی گئی ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے. لیکن اگر مکروہ ہوتا تو اتنی سخت وعید کی ضرورت نہیں تھی. پھر البتہ ضرورتاً کلام یا مجبوراً کلام اس سے مستثنا ہے. وہ اس لیے کہ اس حدیث میں عام بات چیت کا ذکر ہے کہ کوئی شخص اپنے وقت کو گزارنے کے لیے ایسا کرے یا ایک نارمل ڈسکشن کرے. ضرورتاً کلام سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو واش روم کے آداب وغیرہ سکھا رہے ہیں تو وہ عمومی طور پر واش روم کے اندر ہی سکھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کلام کریں گے تو ہی سکھا سکیں گے. اور مجبوراً کلام کیا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی معذور ہے یا محتاج انسان ہے اور 2-3 لوگ اس کو اٹھا کر بیت الخلاء میں لے گئے ہیں اور ہدایات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے تو obviously وہ اس میں شامل نہیں ہے. ایسی صورتحال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کو خوب جاننے والے ہیں کہ اگر کوئی بات کر بھی رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کیا نیت ہے، کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے. ویسے عمومی طور پر کیا حکم ہے کہ رفع حاجت کے ٹائم پر کوئی بھی گفتگو نہیں کر سکتا. یہ حرام عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. لیکن کب کر سکتا ہے وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ ضرورتاً کلام یا مجبوراً کلام اس سے مستثنا ہے. پھر ہم نے ایک اور ادب اس میں پڑھا تھا کہ دایاں ہاتھ پیشاب کرتے وقت شرمگاہ کو نہیں لگانا چاہیے. ایسا کرنا بھی فقہ میں حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ ادب کے بھی منافی ہے اور یہ کمظرفی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کرتے ہیں نا تو وہ پھر حکم بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس سے رکنا ہی بہتر ہے. پھر ہم نے ایک اور ادب پڑھا تھا کہ قبلہ رو ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھا جائے، اور نہ اس کی طرف پشت کی جائے. کس کی طرف؟ قبلے کی طرف. نہ منہ کیا جا سکتا ہے اور نہ پیٹھ. پھر ہم نے استنجا کے بارے میں پڑھا تھا
کہ طاق عدد پتھر کے ساتھ استنجا کیا جا سکتا ہے، اور یہ بخاری کی روایت تھی. پھر اسی طرح سے ہم نے پانی کے ساتھ استنجا کرنے کے حوالے سے بھی پڑھا، پھر مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ بھی استنجا کرنے کے حوالے سے پڑھا. ابو داؤد کی روایت میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 ڈھیلوں سے استنجا کا حکم دیا گیا ہے، یعنی 3 سے کم ڈھیلے آپ یوز نہیں کر سکتے، 3 تو منیمم استعمال کرنے ہی کرنے ہیں. تو حاصل کلام یہ ہے کہ رفع حاجت سے فارغ ہو کر 3 پتھر استعمال کرنا واجب ہے، یا 3 ڈھیلے استعمال کرنا واجب ہے، خواہ صفائی اس سے کم ہی سے حاصل ہو جائے. اگر کوئی یہ کہے کہ 2 ڈھیلوں سے بھی صفائی ہو گئی ہے تو بھی اس کو منیمم کتنے ڈھیلے یوز کرنے ہیں؟ 3 پتھر یوز کرنے ہیں تو منیمم 3. اور اگر 3 پتھروں سے بھی مطلوب صفائی حاصل نہ ہو تو پھر مزید بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. البتہ ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ طاق میں ہونی چاہیے. یعنی اب 3 پتھروں سے صفائی ممکن نہیں رہی تو پھر 5 یا پھر اس سے بھی نہ ہو سکی تو پھر 7. تعداد طاق میں ہی ہونی چاہیے، اٹس کمپلسری. آج کل ٹیشو پیپر سے بھی صفائی ہو سکتی ہے، اس کی تعداد بھی اتنی ہی ہونی چاہیے، یعنی طاق عدد میں ہونی چاہیے. منیمم کتنے ہونے چاہیے؟ 3، اور زیادہ سے زیادہ 5 7 ہو سکتے ہیں. ٹیشو پیپر کے ساتھ بھی صفائی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے پیس آف کلوتھ جسے ٹاکی کہتے ہیں پنجابی میں، اس سے بھی صفائی ہو سکتی ہے. اور آج کل اس کی جو ماڈرن شکل ہے وہ وائپس ہیں، وائپس سے بھی صفائی ہو سکتی ہے جو ویٹ ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے ٹوائلٹ پیپر، اس سے بھی صفائی ہو سکتی ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو طاق عدد میں پتھر لیا جاتا ہے یا کوئی ٹیشو وغیرہ سے جس سے صفائی کی جا رہی ہوتی ہے، تو پتھر اگر جیسے بڑا ہے تو اس کے 3 کونے 3 پتھروں کے اعتبار سے استعمال کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہتر کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے 3 پتھر لیے جائیں، بہتر تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی بڑا پتھر ملا ہے تو اس کو 3 پتھروں کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے 3 کونے یوز کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ میں نے آپ کو ٹیشو کے حوالے سے بتایا، وائپس کے حوالے سے بتایا، اب بڑا وائپ ہے، بڑے رومال جتنا وائپ ہے، یا ایک ایسا وائپ ہے کہ جس کو آپ 3 فولڈز دے سکتے ہیں. جیسے اگر بچے کو صاف کرنا ہے تو ایک وائپ کو 3 فولڈز دے دیں اور ایک فولڈ کے حساب سے اس کو آپ یوز کر لیں. ہوگا تو وہ ایک وائپ، لیکن یوٹیلائزیشن اس کی 3 جگہوں سے کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ طاق عدد میں شمار ہو جائے گا. وہ کوئی کپڑے کا پیس بھی ہو سکتا ہے اور وہ ٹیشو بھی ہو سکتا ہے. تعداد کے ساتھ صفائی بھی مشروط ہے. یہ جملہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خواہ تعداد میں اضافہ ہی کرنا پڑے. ٹھیک ہے جی، تعداد کے ساتھ صفائی بھی مشروط ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ میں 3 ڈھیلوں سے یا 3 ٹیشو پیپر سے صاف کر لوں، بس یہی کافی ہوگا، صفائی ہو یا نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے. تعداد کے ساتھ صفائی بھی مشروط ہے، خواہ تعداد میں اضافہ ہی کرنا پڑے. پھر یہ کہ پانی سے کوئی استنجا کرے تو مٹی کی ضرورت نہیں ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ اکیلا پانی ہی کافی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پتھر اور پانی دونوں کا استعمال کرے تو اس پر تعداد واجب نہیں. یعنی اگر کوئی شخص استنجا پانی سے اور پتھر سے دونوں سے کر رہا ہے، یعنی پہلے اس نے پتھر یوز کر لیا اور پھر اس کے بعد پانی سے اس نے استنجا کیا، تو اس پر تعداد واجب نہیں، بلکہ صرف پتھر سے استنجا کرنے والے پر تعداد واجب ہے. بالفرض آج اس ماڈرن زمانے میں ٹیشو یوز کر لیتا ہے، ایک ٹیشو سے اس نے صفائی کر لی اور پھر اس کے بعد اس نے پانی سے استنجا کر لیا، تو ضروری نہیں کہ اب وہ طاق عدد میں ٹیشوز لے. ایسا کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب 2 چیزیں جس کو وہ استعمال میں لا رہا ہے استنجا کے لیے. لیکن اگر کوئی صرف اور صرف ٹیشو سے ہی استنجا کر رہا ہے تو پھر اس کو کیا کمپلسری ہے کہ وہ طاق عدد میں اس کو لے. منیمم 3، اور زیادہ سے زیادہ اگر صفائی نہیں ہو سکی تو 5، اور 5 میں بھی صفائی نہیں ہو سکی تو 7 بھی لے سکتا ہے. لیکن صفائی لازم ہے، خواہ اس چیز یعنی ٹیشو وغیرہ کی تعداد میں اضافہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے. بہت سارے بیرون ممالک جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں اس میں پانی سے استنجا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. وہاں پر ٹوائلٹ پیپر رکھے ہوتے ہیں یا پھر ٹیشو پیپر ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ ٹیشو سے بھی استنجا کر سکتے ہیں طاق عدد میں اس کو لے کر. یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ
اس طرح کے واش رومز میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی بوتل پانی کی بھر کے اپنے ساتھ رکھ لیں. پہلے ٹیشو یوز کر لیں اور پھر اس کے بعد پانی سے فائنلی استنجا کر لیں. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. بس اس بات کا خیال کریں کہ واش روم میں جو کموڈ ہے اس کی سیٹ گیلی نہ ہو، کیونکہ کفار پر اس چیز کا بہت برا اثر پڑتا ہے. کیونکہ ہم کفار کو تو کتاب الطہارہ نہیں پڑھا سکتے لیکن اپنے عمل سے تو بتا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ پانی کی بوٹل کو وہیں پر ہی پھینک کر آ جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ عمومی طور پر جب آپ ایسے ممالک میں جاتے ہیں جو کہ نان مسلم ممالک ہیں تو وہاں پر ٹوائلٹس آپ کو ایسے ہی ملیں گے جہاں پر پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو خود سے محنت کرنی پڑتی ہے یا خود سے انتظام کرنا پڑتا ہے. اب یہ جو 2 چیزوں کے ساتھ استنجا ہے، اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صحیح حدیث نہیں ملتی، لیکن ایک ضعیف سند کے ساتھ حدیث آتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی تعریف فرمائی ہے، یعنی پاکیزگی کے بارے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ڈھیلوں کے استعمال کے بعد مزید طہارت کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں. اسے بزار نے روایت کیا ہے لیکن یہ سندن ضعیف ہے. اس حدیث کی اصل ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، لیکن اس سلسلے میں ابن خزیمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، البتہ اس میں ڈھیلوں کا ذکر نہیں. ابن خزیمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی ایک روایت ملتی ہے جس میں اسی طرح کی بات ہو رہی ہے اہل قباء کے حوالے سے، لیکن اس میں ڈھیلوں کا ذکر نہیں ہے. یعنی اہل قباء نے کیا کہا ہوگا کہ ہم کس سے استنجا کرتے ہیں؟ پانی سے. لیکن جو حدیث میں نے آپ کو بتائی بزار کی، اس میں کیا آ رہا ہے کہ وہ پہلے مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پانی سے بھی کرتے ہیں، یعنی ڈبل طہارت کا اہتمام کرتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. لیکن چونکہ وہ سندن ضعیف ہے تو اس لیے اگر ہم اس حدیث کو لے بھی لیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ استنجا میں ڈھیلے کے ساتھ پانی استعمال کرنا افضل ہے. یعنی اگر بالفرض آپ ٹیشو وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پانی بھی استعمال کر لیں. یعنی پہلے ٹیشو وغیرہ سے اچھے سے صاف کر لیں اور پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ فائنل استنجا کر لیں، تو اس سے طہارت کا احساس زیادہ محسوس ہوگا. تو استنجا میں ڈھیلے کے ساتھ پانی استعمال کرنا افضل ہے. ایک مسئلہ جو خواتین سے تعلق رکھتا ہے اس کو واضح کرنا چاہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری خواتین کچھ اپنے ایسے پرسنل ایشوز رکھتی ہیں جس میں شرمگاہ پر خارش ہونا، یعنی اریٹیشن وغیرہ کا ہونا، اس جگہ کی اسکن کا رنگ خراب ہو جانا، یا پھر بہت زیادہ پانی کی شکایت رہنا، اور بھی اسکن الرجیز اور انفیکشنز کی شکایات عورتوں کو رہتی ہیں. چونکہ استنجا کا ٹاپک چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ہم تربیت کو لے لیں. اگر خواتین استنجا اچھے سے کریں، کیونکہ عورت کی شرمگاہ میں بہت سے جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں، اگر اس کو اچھے سے نہ دھویا جائے تو ممکن ہے کہ اس جگہ پر بہت سارے جراثیم پیدا ہو جائیں اور وہ جراثیم پھر اندر سسٹم کے طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو سب سے پہلے تو اچھے سے استنجا کرنا ہے. دوسری چیز، استنجا کے بعد اپنی شرمگاہ کو کسی کپڑے کے ٹکڑے یا چھوٹے ٹاول سے یا ٹیشو وغیرہ سے ڈرائی کر لیں تاکہ گیلے پن کی وجہ سے اس جگہ میں جراثیم پیدا نہ ہو. عمومی طور پر خواتین استنجا اچھے سے کرتی ہیں لیکن پھر فوراً ہی انڈر گارمنٹ پہن لیتی ہیں تو وہ انڈر گارمنٹ بھی گیلا ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے بو بھی پیدا ہو جاتی ہے اور گیلے پن کی وجہ سے اس جگہ پر جراثیم بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہر ماں کو اپنی بیٹی کو ایکسپلین کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب اگر خواتین اس طرح کے پرابلمس کا سامنا کر رہی ہیں، جیسے کہ ان کو انفیکشنز بار بار ہو جاتے ہیں، ان کو اسکن الرجیز ہو جاتی ہیں،
ان کو اریٹیشن رہتی ہے اپنی شرمگاہ پر، تو پھر ایسی خواتین کو اس بات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. اپنے انڈر گارمنٹس کو وقتاً فوقتاً بدلتے رہنا چاہیے تاکہ طہارت اور نفاست کا احساس ہو. میڈیکل یہ کہتی ہے کہ اگر اس بنا پر صفائی رکھی جائے تو بہت سے مسئلے مسائل از خود ختم ہو جائیں گے. استنجا اچھے سے کیا جائے اور استنجا کے بعد اس جگہ کو ڈرائی کر لیا جائے، خشک کر لیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں پانی جیسی نعمت دی ہے اور یہ جو ہر چیز طہارت کے حوالے سے ہمیں بیان کی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو رفع حاجت کے مسائل ہیں جس میں آپ کو کئی آپشنز ملتے ہیں استنجا کے لیے، پانی، اسی طرح سے پتھر، اسی طرح سے مٹی کے ڈھیلے، اور اب جو آپ اس ماڈرن زمانے میں ٹیشو، ٹاکی یا پھر وائپس وغیرہ، یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں الحمدللہ کہ ان نجاستوں کو ہم ان تمام ذرائع کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں. دیگر نجاستوں کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں تو ان نجاستوں کو صرف اور صرف پانی سے ہی صاف کیا جا سکتا ہے، کسی اور چیز سے صاف نہیں کیا جا سکتا، اور وہ تعداد میں کم بھی ہیں. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو رفع حاجت کا ایشو تو ہر کسی کے ساتھ ہے، اور دن میں کئی بار انسان رفع حاجت کے لیے جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ استنجا کے لیے آپشنز کتنے دیے گئے کہ اگر صحیح طور پر استنجا نہیں، صحیح طور پر پاکی نہیں، صحیح طور پر پاکی نہیں، صحیح طور پر وضو نہیں، صحیح طور پر وضو نہیں، نماز نہیں، کتنا بڑا نقصان ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان تمام باتوں کا خیال کریں گے، اچھے سے استنجا کرنا ہے اور پھر اس جگہ کو خشک کریں. دیکھیں کتنے پرابلمز تو از خود ہی سالو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی اریٹیشن آپ کو فیل نہیں ہوگی، زیادہ آپ کو طہارت کا احساس محسوس ہوگا، نظافت آپ کو زیادہ محسوس ہوگی. تو جو جگہ جتنی زیادہ جلدی گندی ہو جاتی ہے اس کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، کتاب میں جو اگلا حصہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب کوئی بڑی چیز نہیں. ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی عذاب کی وجہ کیا تھی؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور دوسری وجہ چغل خوری کرنا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے. وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، پیشاب کر کے استنجا کیے بغیر فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، نہ ڈھیلوں سے، اور نہ ٹیشو پیپر سے، نہ کسی کپڑے کے پیس سے. ان کے پجامے، پتلون اور جسم وغیرہ پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب اور بڑا گناہ ہے. یہاں اس کتاب میں پیشاب کے چھینٹوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، حالانکہ اس میں ایک اور گناہ کی بھی بات ہوئی ہے، وہ ہے چغل خوری. ان دونوں باتوں کو ایک ہی جگہ پر بتایا گیا ہے، ایک ظاہری نجاست ہے اور ایک باطنی نجاست ہے. چغل خور کون ہوتا ہے؟ جو لگائی بجھائی کرتا ہے. چغل خوری بھی ایسے ہی ہے جیسے پیشاب کے چھینٹے اپنے اوپر لینا. پیشاب کے چھینٹوں سے تو ہم کو ابھی بھی نفرت محسوس ہوتی ہے، لیکن چغل خوری جو اس کے جیسا ہی عمل ہے اس سے ہم کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، بلکہ یہ کام کر کے ہم کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اس برے فعل سے بھی خود کو بچانا ہے. اس حدیث میں جو پیشاب کے چھینٹوں کے حوالے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، آپ دیکھیے کہ عام طور پر اب جو ہمارے ٹوائلٹس وغیرہ ہیں وہ پکے فرش کے ہیں، اور جو پکے فرش والے ٹوائلٹس ہوتے ہیں اس میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہے. جیسے کہ WC وغیرہ پر اگر پیشاب کی جائے تو اگر کوئی احتیاط سے نہ بیٹھا ہو تو ممکن ہی نہیں کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکے، ممکن ہی نہیں. اب اگر کوئی شخص کموڈ وغیرہ یوز کرتا ہے تو
پھر بھی وہ اپنے آپ کو پلٹ کر آنے والے چھینٹوں سے بچا سکتا ہے، اور اگر کوئی چیز پلٹ کر آ بھی گئی ہے تو اس کو بآسانی دھو سکتا ہے. لیکن یہ جو WC وغیرہ ہوتے ہیں جن واش رومز میں، اس میں پکے فرش کی وجہ سے جیسے ہی کوئی پیشاب کر رہا ہوتا ہے وہ چھینٹے پلٹ کر آتے ہیں. ایسے میں احتیاط سے بیٹھنا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بیٹھنا، اور پھر جب رفع حاجت سے فارغ ہو جائیں تو اچھے سے دھونا، خود کو بھی اور اس جگہ کو بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی آپ دیکھیں وعید کیا ہے، عذاب قبر. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچو. اسے طبرانی، حاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے اس حدیث میں جو زیادہ تر عذاب قبر ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. اس پیشاب کی وجہ سے قبر میں زیادہ تر عذاب ہوتا ہے. اتنی کلیئر انسٹرکشنز دی گئی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ غلطی عام ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ نظر انداز کرتے ہیں. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بچوں کی تربیت اس اعتبار سے بہت ضروری ہے کیونکہ ان عادتوں کو بچپن ہی میں درست ہونا چاہیے. اگر یہ بچپن میں راسخ نہ کی گئیں تو پھر ان بری عادتوں کا توڑ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ناممکن تو نہیں کہوں گی لیکن مشکل ضرور ہو جاتا ہے. ایک ضعیف روایت آتی ہے ابن ماجہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی پیشاب کرے تو عضو مخصوص کو 3 مرتبہ جھاڑے. اب یہ حدیث ضعیف ہے لیکن علماء فقہ کی کتابوں میں اس کو لکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ عضو مخصوص کو 3 بار جھاڑا جائے تاکہ شرمگاہ میں اگر کوئی قطرہ پیشاب کا خارج ہونے سے رک گیا ہے تو وہ خارج ہو جائے، پوری طرح سے اطمینان ہو جائے. بے شک حدیث ضعیف ہے مگر پیشاب کے قطروں سے محفوظ رہنے کی روایت کی مددگار ہے کہ پھر کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ اس پرائیویٹ پارٹ میں کوئی یورین کا ڈراپ رہ گیا ہے. کیونکہ پھر اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ انڈر گارمنٹ پر کوئی یورین کا قطرہ آ جاتا ہے اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو، تو اس بے احتیاطی کی وجہ سے جو عذاب ہوگا نا وہ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب بچپن ہی سے بچوں کی اس طرح کی ٹریننگ کرنی ہے اور خود بھی اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنی، بہت زیادہ احتیاط برتنی. ان شاء اللہ تعالی ایک تو طہارت کا احساس بہت زیادہ فیل ہوگا آپ کو، اور آپ کو پتہ ہے کتنی ایسی چیزیں جس کو انسان نظر انداز کرتا ہے، بہت ساری بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے کیونکہ جو گندگیاں رہ جاتی ہیں نا ان پرائیویٹ پارٹس پر تو اس سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، کئی بیماریاں. یہ فزیکلی بھی نقصان ہے اور ہمارے دین کے اعتبار سے بھی ہمیں نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یورین پاس کرنے کے بعد بھی یہ عذر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے یورین کے ڈراپ جو ہے وہ نکلتے رہتے ہیں. ایسے میں وہ شخص معذور ہے، اس کا حکم پھر الگ ہوتا ہے. پھر ایسے شخص کو ہر نماز سے پہلے اچھے سے استنجا کرنا اور پھر اس انڈرگارمنٹ کو دھونا یا اس ٹراؤزر کو دھونا اور پھر نیا وضو کرنا ضروری ہے. پھر وہ وضو کر لیتا ہے اور اس نماز کے دوران بھی اگر اس کو پیشاب کے قطرے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا شخص معذور ہے، اس کے ساتھ شرعی عذر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ طہارت کو، اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے. لیکن جو معذور نہیں ہیں وہ ایسی بے احتیاطیاں کریں تو پھر تو وہ گناہ گار ہوں گے نا، پھر تو ان کو سزا ملنی چاہیے. کیونکہ طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے، پاکی کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں ہم سب کو کتاب الطہارہ بیٹھ کے پڑھا نہیں سکتے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بیسک جو ایٹیکیٹس ہیں وہ تو سکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اپنے عمل سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں. ہم خود کو بھی پاک صاف رکھیں، اپنے گھروں کو بھی
اپنے واش رومس کو بھی، اپنے کچن کو بھی، اپنی وارڈروبس کو بھی، کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ صفائی کا بھرپور اہتمام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی نفیس انسان تھے، انتہائی نفیس انسان تھے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھیے کیا تھا. ایک چھوٹا سا گھر جو خیمے کی شکل کا تھا، کپڑے سے بنا ہوا تھا. کیا ان کے گھر میں لگژریز تھی؟ کچھ بھی نہیں. لیکن کتنے صاف ستھرے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غریب سے غریب انسان بھی ہے تو وہ کس چیز کا اہتمام کر سکتا ہے؟ طہارت کا اہتمام کر سکتا ہے، بہت اچھے سے کر سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ طہارت کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اور میرا نہیں خیال کہ غریب سے غریب انسان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیونگ سٹینڈرڈ پر جی رہا ہو. وہ بھی اچھے سے اچھا کھا لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 2 مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا اور 2 کالی چیزوں پر، پانی اور کھجور پہ وہ گزارا کرتے تھے. اگر کوئی اس لیول پر بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے تو بھی وہ طہارت کا اہتمام کر سکتا ہے. تو آج کی کلاس ہم بس یہیں تک رکھیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نیا چیپٹر پڑھیں گے. جتنا پڑھا ہے وہ واضح ہے. اگر آپ کا ان تمام ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کو پھر اگلی کلاس میں ہم واضح کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.